بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بردرز اینڈ سسٹرز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل مکسچر آف لائف. سو فرینڈز, تھینک یو سو مچ فار مائی نیو سبسکرائبر کہ انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور لائک کیا. اور مجھے کچھ کومنٹس آئے ہیں کہ آپ کچھ ایکس مسلمز ہیں تو ان کے اوپر ڈیبیٹ کریں یا ان کی باتوں کے جواب دیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کو اس لائق نہیں سمجھتی کہ میں ان کی باتوں کے جواب دوں. اس کی دو ریزنز ہیں. کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے حق اور باطل ساتھ ساتھ اس دنیا میں آئے ہیں. ٹھیک ہے, انسان سے پہلے جنات نے سرکشی کی تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی لشکر بھیج کے تو جزیروں پہ اور سمندروں کی طرف نکال دیا تھا, کیونکہ وہ بھی زمین پہ یہی سب کچھ کر رہے تھے جو آج کا انسان کر رہا ہے. تو شر شروع سے ہی ہے اور جو اس دنیا میں آیا ہے وہ کچھ راہ راست میں ہیں اور کچھ راہ سے بھٹک چکے ہیں. افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو تو پیدائشی طور پہ نان بلیورز ہیں ان کی تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ کیوں یہ سب کچھ کرتے ہیں, کیونکہ وہ پیدا ہر انسان دین اسلام پہ ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, لیکن جو اس کے فور فادرز پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو جب اپنے ریلیجن کی طرف لے آتے ہیں کہ یہ ریلیجن ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے انوائرمنٹ سے سراؤنڈنگ سے وہ سب کچھ سیکھتا ہے. تو برائی جو ہے وہ شروع سے ہی ہے اور جب تک یہ دنیا قائم ہے وہ برائی چلتی رہے گی. سو ایسے لوگوں کو کا نام لے کے جو اسلام کے بارے میں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, خدا کے بارے میں اتنا گھٹیا بولتے ہیں, میں ان کے ناپاک نام اپنے منہ پہ لے کے تو اپنا نا زبان پلید کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, ہاں آپ کی جو ریکویسٹ ہے اس کے اوپر میں کچھ ان کی ویڈیوز سرچ کی ہے, کیونکہ مجھے اس سے پہلے ان گھٹیا لوگوں کے بارے میں نہیں پتہ تھا. نان مسلم سے تو میری اکثر ڈیبیٹ ہو جاتی تھی سوشل میڈیا پہ, لیکن جو یہ ایکس مسلمز کر رہے ہیں نا, یہ فنڈنگ ہے ان کے پیچھے جو اینٹی اسلامک ایجنسیز بنی ہوئی ہیں جو اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, ایسے لوگ اس چیز کے پیچھے شامل ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ان کو پیسہ دیتے ہیں یہ سب بکواس کرنے کے لیے. ہر چیز کا دو پہلو ہوتے ہیں, یا تو آپ اس کا کوئی اچھا میننگ نکال سکتے ہیں یا تو آپ اس کا کوئی برا میننگ نکال سکتے ہیں. اور ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, جو اچھی چیزیں ہمارے دین میں ہیں ان کو بھی برا کر کے تو یہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ویڈیوز میں نے آپ کی ریکویسٹ کے بعد ان لوگوں کی دیکھی ہیں اور یقین کریں کہ ان کے فیسز دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا, جیسی لعنت ان کے چہروں پہ پڑ چکی ہے. کیونکہ مسلم ہونے کے باوجود جو اسلام کو چھوڑ دے وہ تو کافر سے بھی بدتر ہے, اور اس کی تو بخشش بالکل ہی نہیں ہے. جو اسلام کو پڑھ کے دین اسلام کو سمجھ کے اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور اس کو برا کہتے ہیں, تو اس سے زیادہ حماقت اور بدبختی ایسے انسان کی کیا ہوگی. کچھ ان کے کوسچنز ہیں جو میں نے سنے ہیں اور انہوں نے اس چیز کا قرآن اور حدیث سے بڑا غلط مطلب نکالا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کوسچن نمبر 1 جو یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لڑائی کرنے کو کہتا ہے قرآن مجید میں کہ جو اسلام کو آپ پھیلاؤ تلوار کے زور پہ. ٹھیک ہے, تو یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. اسلام سب سے پہلے تو امن کا درس دیتا ہے کہ آپ کسی کو
پرامن طریقے سے اپنے پیار سے اسلام کی دعوت دو. اور دعوت اسلامی ہر انسان پہ ضروری ہے. وہ اس وجہ سے، ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ جب ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بناتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ کھانا بنا لیا میں نے اور وہ اچھا بنا. اب جب وہ مہمانوں کے سامنے سرو ہوا، مہمان مجھے چھوڑ کے کسی اور کی تعریف کر دیں گے کہ یہ کھانا آپ نے بنایا، بہت اچھا بنایا، تو مجھے اس کی تکلیف ہوگی. سوری. تو مجھے اس کی تکلیف ہوگی، تو مجھے دکھ ہوگا کہ یہ بنایا تو میں نے اور اس کی جو تعریفیں ہیں وہ کوئی اور لے گیا. یا آپ کسی چیز کو کریٹ کرتے ہیں، جیسے کوئی ڈیکوریشن پیس بن جاتا ہے، یا کوئی کسی برانڈ کا اونر ہے، تو آپ اس برانڈ کے اونر کو ہٹا کے کسی اور کو تو نہیں نا کہہ سکتے کہ یہ اس برانڈ کا اونر ہے. یقیناً اسے وہ کیس کرے گا یا وہ بولے گا، ایسے انسان کو برا ہی کہے گا نا کہ یہ بنایا تو میں نے، تو آپ اس کو کیسے کسی اور کے نام کر سکتے ہو. تو اسی طرح اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی دعوت دینا بری بات ہے، تو کیسے بری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا، ہر ذی روح کو پیدا کیا، ہر جاندار کو پیدا کیا. یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو برا نہیں لگتا ہوگا جب ہم لوگ اپنے حقیقی خدا کو چھوڑ کر اور ایسے آئیڈلز بنا کے جن کی شکلیں بھی نہیں شیطانوں جیسی ہوتی ہیں، کسی کی زبان باہر آئی ہوئی ہے، کسی کا جنوں جیسا منہ ہے، ان کو ہم پوچھتے ہیں، تو کیا ہمارے خدا کو برا نہیں لگتا ہوگا؟ آپ ایک چھوٹی سی بات کو امیجن کر کے دیکھیں کہ فرض کریں ہم مر گئے ہیں. آپ امیجن کریں کہ آپ مر گئے ہیں، اور جب آپ کی آنکھ کسی دوسری دنیا میں کھلی ہے تو آپ اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہیں، اور پھر وہ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ پیدا تو تمہیں میں نے کیا تھا، لیکن تم ورشپ کسی اور کی کرنے لگ گئے، تو کیوں ایسے کیا تم نے؟ آپ کے پاس اس ٹائم کیا جواب ہوگا؟ کتنی قرآن میں یہ آیتیں ہیں کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے. آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دین کے بارے میں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنی بری باتیں بولتے ہیں کہ یقین کریں تھوڑا سا میں نے ویڈیو دیکھی اور میرے سے وہ دیکھی نہیں جا رہی. اتنا غصہ. اور ایسے لوگ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انتشار پھیلائیں ہمارے دین کو لے کے. اور یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اسلام کے خلاف بولنے والے بہت سے لوگ ہیں، اور یہ حق اور باطل کی جنگ جب تک یہ دنیا قائم ہے وہ چلتی رہے گی. تو ایسے لوگوں کو اگر کوئی رپلائی کر بھی دیتا ہے، انہوں نے ماننا تھوڑی ہے. صرف ان کو پاپولیرٹی ملے گی، ٹھیک ہے، وہ وائرل ہوں گے. صرف ان کے کچھ کوشچنس کے میں جواب دے سکتی ہوں کہ کس طرح یہ بیٹھ کے مفتیوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اور میں تو ان مفتیوں کو بھی کہوں گی کہ آپ کچھ نالج لے کے بیٹھا کریں. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے بڑا نالج چاہیے ہوتا ہے، اور یہ ٹاپک جو ہے وہ ایک ویڈیو پہ نہیں بن سکتا. اس لیے میں کچھ پوائنٹس اس ویڈیو میں کلیئر کروں گی کہ جو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بولتے ہیں کہ انہوں نے اتنی ساری عورتوں سے نکاح کیا، پھر انہوں نے بہت سی عورتوں سے ویسے ان کو اپنے اس میں لیا سائے میں. ہم تو یہی بولیں گے، یہ تو گھٹیا الفاظ بولتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک کو ایک رول ماڈل بنا کے بھیجا، ایک دنیا کو اچھائی کا پیغام دینے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے یہ نکاح کیوں کیے تھے؟ کیونکہ وہ بے سہارا عورتوں کو سہارا دینا چاہتے تھے. ایک ان کی زوجہ تھی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا. وہ آئی تھنک 85 یا کافی ضعیف تھیں. وہ ان کو کیا نکاح کی ضرورت تھی؟ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دنیا کو دینی تھی
کہ بے سہارا عورتوں کو سہارا دیا جائے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس سے ان کو نکاح کا پیغام ہے. جب وہ اپنے شوہر سے بہت، جو وفات پا گئے تھے، ان سے بہت محبت کرتی تھی. تو جب نبی پاک کا نکاح کا پیغام ان تک پہنچا تو وہ اتنی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنے لگ گئی کہ آقا دو جہان کی میں بیوی بن جاؤں گی، تو اس سے زیادہ میرے شوہر کا متبادل مجھے کیا ملا، کیا ہو سکتا ہے میرے لیے. تو انہوں نے ان کے نکاح کو قبول کر لیا کہ میں امہات المومنین میں سے ہو جاؤں گی. تو حالانکہ ان کو نکاح کی ویسے فزیکلی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک دنیا کو پیغام دینے کے لیے کہ اگر ایک عورت 80-85 سال کی ہے اور وہ بے سہارا، اس کو کوئی اولاد سہارا نہیں دے رہی، یا اس کو وہ معاشرے میں اکیلی رہ گئی ہے، تو وہ کسی سے نکاح کر کے اس کے ساتھ کسٹڈی میں جا سکتی ہے، اس کی کوئی کفالت کر سکتا ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت چھوٹی تھی تو ان سے بھی کیا نکاح. آپ ان کا مقابلہ کرتے ہیں جن کو ان چیزوں کی حرص بھی نہیں تھی. جب تک حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ دنیا پہ رہیں، انہوں نے کوئی اور نکاح نہیں کیا. بعد میں جتنے بھی انہوں نے نکاح کیے وہ صرف دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہاں اس لیول سے لے کے اس لیول تک آپ کسی بیوہ سے، یتیم سے، کسی بے گھر سے، کسی امیر عورت سے کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی کر سکتے ہیں، کسی ضعیف عورت سے کو سہارا دینا چاہتے ہیں اس کو بھی دے سکتے ہیں، کسی ینگ لڑکی سے آپ کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی کر سکتے ہیں. تو لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، نعوذ باللہ میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتی جو اس گھٹیا انسان نے بولے، ایسے لوگ اپنا منہ کیوں چھپاتے ہیں؟ اس بندے نے پورا اپنا منہ چھپایا ہوا ہے اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ میں جس طرح کا گھٹیا کام کر رہا ہوں مجھے کوئی بھی کسی ٹائم بھی کچھ کر سکتا ہے. کیونکہ وہ جتنا گھٹیا بولتا ہے نا، کوئی مسلمان اتنی گھٹیا الفاظ سن نہیں سکتا. لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کو میں پروموٹ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے. اور ایسے لوگ دین اسلام سے خود تو بھٹکتے ہیں، اور جو کم نالج والے، جو خود سے اسلام کو سرچ نہیں کرتے، خود سے پڑھتے نہیں ہیں قرآن حدیث کو، وہ ایسے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کمزور ایمان والے ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنے دین سے خارج ہو جاتے ہیں. اپنے دین کو خود پڑھیں، ٹھیک ہے. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ دین ملا گیا. اور تھرڈ پوائنٹ، میں نے کچھ پوائنٹس لکھے تھے. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو اسلام کو انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ ٹیررزم کا کیا کرتا ہے، ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے. اور ہی از دا اونلی ون کریٹر آف آل آف اس، ٹھیک ہے. ہر اسپیس میں جتنے بھی سٹارز ہیں، سیارے ہیں، جتنا بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ جب قرآن کو ڈیپلی نیوٹرل ہو کے پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ سب کچھ اللہ نے بنایا. اگر یہ جتنے ہندو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہزارہ ہمارے یہ بھگوان ہے، وہ بھگوان ہے، اگر اتنے سارے خدا ہوتے تو کائنات تو تہس نہس ہو کے رہ جاتی. کوئی خدا کہتا میں نے یہ کرنا ہے، کوئی خدا کہتا میں نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایک گائے کیسے آپ کی خدا ہو سکتی ہے؟ ایک ہاتھی آپ کا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ عجیب سی ان لاجیکل، ایک آپ سوچیں تو صحیح کہ سینس لیس یہ چیزیں ہیں جن کو یہ ورشپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور شیطان نے ان کو آئیڈل ورشپ پہ لگایا، اور شیطان ان بتوں کے اندر آ کر تو یہ چیزیں کرواتا ہے ان سے، ٹھیک ہے. وہ آپ ان کی شکلوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے وہ ان کے بھگوان ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ سورہ نور میں یہ جو کہتے ہیں اسلام نے کتنی جگہوں پہ زنا کو عام کیا، مطلب یہ وہ بھی کیا ہے ہمارے نیک ہستیوں نے. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، میں وہ باتیں اپنے منہ پہ نہیں لانا چاہتی جو اس انسان نے بکواس کی ہے. سورہ نور میں سب سے پہلے مردوں کو اپنی آنکھیں نیچے کرنے کا حکم دیا گیا، پھر عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا. کیونکہ
عورت ایک اٹریکٹیو چیز ہے مردوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ برہنہ ہو کر باہر جائے گی تو ڈیفینیٹلی ہر انسان، ہر مرد کی نظر اس پہ جائے گی، ٹھیک ہے، بہت کم ہوگا کوئی جو نہیں جائے۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں ہی چیز ہے، تو جو ہندوازم ہے اس میں جو ان کا گوڈ ہے کرشنا، اس کا جو کہتے ہیں گرل فرینڈ اس کی تھی رادھا، اس کے ساتھ اس کا لیو ان والا شاید ریلیشن ایسے ہی تھا کہ مطلب اپنی وائف کا اس کا نام کہیں پہ بھی نہیں آتا، اس کا ہی آتا کہ وہ اس کی لور تھی، اور ایسے کر کے۔ اور کون، ہر برائی ہر دین میں نہیں ہے، برائی دین میں نہیں ہے، انسان میں ہو سکتی ہے۔ مسلم بھٹکے ہو سکتے ہیں، آپ لوگ بھی تو مسلمان تھے، آپ لوگ بھی تو بھٹک گئے اپنے رستے سے، اسی طرح بہت سے مسلم ہیں جو اپنے رستے سے بھٹک چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان برا ہو سکتا ہے لیکن اسلام برا نہیں ہے، اور نہ اسلام میں یہ چیزیں پروموٹ کی گئی ہیں۔ آپ خود سے اسلام کو پڑھیں، آیتیں پڑھیں، آپ کو کلیئر ہوتا جائے گا کہ اسلام تو بہت ہی پرامن، پیارا اور پاک دین ہے، جو پاکی کا حکم دیتا ہے، نکاح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اسلام ان لوگوں سے جنگ کرنے کا نہیں کہتا جنہوں نے آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکالا، آپ کے خلاف کوئی ایسی سازش نہیں کی، آپ کے دین کے خلاف ایسی سازش نہیں کی۔ ان کے خلاف جو کافر آپ سے دوستوں کی طرح رہتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ دوستوں کی طرح رہیں، یہ حکم ہے۔ اور جنہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالنے کی کوشش کی، ہمیں بے گھر، تو یہ انڈیا والے کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں سے بے گھر ہو جائیں۔ سب ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن کچھ انتہا پسندیں جو پسند ہندو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں، اور انہوں نے ہی ایسے لوگوں کو فنڈنگ کر کے اسلام کو برا کہلانے کے لیے سب کچھ کیا۔ آپ لوگ اپنے مذہب کو ہی فالو کر لو، کیوں اسلام کو برا کہتے ہو؟ تو پہلے اپنے آپ کو تو آپ لوگ دیکھو، شراب آپ لوگ پیتے ہو، لیو ان میں آپ لوگ رہتے ہو، شادی ٹھیک ہے ایک آپ لوگ کر لیتے ہو، لیکن اس کے علاوہ کتنی ریلیشن شپ آپ کے آؤٹ سائڈ ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مسلمز بہت اچھے ہیں یا کچھ وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں، آج کل کا جو ایسا دور ہے، اور انہی لوگوں نے بھٹکایا، ایسے لوگوں نے ہی اسلام کو بدنام کیا ہے اور نئی جنریشن کو بھٹکا رہے ہیں راہ راست سے۔ یہودیوں نے یہ کام شروع کیا، اور اب آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں نان مسلمس کی جانب سے۔ مسلمان کو بھٹکانے والا ہی نان مسلم ہے، جو انتہا پسند ہے، ان کی بات میں کر رہی ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو پروموٹ نہ کریں، اس کا بہت لمبا جو ہے نا وہ ہو سکتا ٹاپک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سردار کی بیٹی سے بھی نکاح کیا، کیونکہ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی۔ وہ اسلام آنے سے پہلے، مطلب جو حجۃ الوداع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا، اس سے پہلے تک آپ کو غلام اور عورتوں کے ساتھ بھی آپ رہ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی دونوں جو زوجہ تھیں، انہوں نے اپنی جو لونڈیاں تھیں وہ ان کو ہدیے میں کی تھیں کہ آپ ان سے بھی اپنے بیٹے پیدا کر سکتے ہیں، تب یہ چیزیں بری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ میں ایسے بہت سے بادشاہوں کو بھی جانتی ہوں، ایجپشنز کی ہسٹری بھی میں نے پڑھی ہے، جنہوں نے اپنی سگی بہنوں سے شادی کی کہ جو باہر نہ جائیں اور ان کا جو حکومت ہے وہ ان کے ہاتھ سے نہ جائے، اس لیے انہوں نے اپنی بہنوں کو باہر نہیں شادی کا حکم دیا اور انہوں نے خود کر لی۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ لوگ اپنے دین کے اور اپنے ریلیجین کی چیزوں کو تو چھپا لیتے ہو، لیکن اسلام کو آپ لوگ بدنام کرتے ہو اور اس کو برا کرنے کی ہر درم کوشش آپ لوگ کرتے ہو۔ تو ہم جیسے لوگ انشاءاللہ، جو میں تو ابھی پریکٹسنگ مسلم ہوں، میں اپنے آپ کو معلمہ نہیں کہتی اور نہ میں صرف قرآن کو خود سے پڑھتی ہوں تفسیر سے، ٹھیک ہے، اور میں جو لاجیکل بات ہوتی ہے اس کو کرتی ہوں۔ اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر ان لوگوں کو جواب دے، لیکن ان لوگوں کو وائرل نہ کریں اب، میں یہی کہوں گی، کیونکہ یہ لوگوں نے یہی سب کچھ کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو دیکھیں۔ اب دیکھیں جو ینگ کوئی لڑکا یا لڑکی ہے
جو 13-14 سال کا وہ ان کی ویڈیوز دیکھے گا، ٹھیک ہے، میں ان کا نام لوں، وہ ان کی ویڈیو دیکھے گا، اس کو اتنا اسلام کا نالج نہ ہو، اس نے نہ پڑھا ہو، تو وہ تو ان کی باتوں کو صحیح سمجھنے لگ جائے گا. لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے ان کی باتیں ہیں ہی لاجیکل، ٹھیک ہے. بھائی جو مالک ہے پورے جہان کا وہ تو کہے گا کہ میری عبادت کی جائے. کون کہے گا؟ کریٹر ہمارا خدا ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہو، اور ہم پوجیں جانوروں کو. جانور نے ہمیں پیدا کیا، ہاتھی نے پیدا کیا کہ گاؤں ماتا نے پیدا کیا، یا کالی ماتا نے ہمیں پیدا کیا، یا کسی اور آئیڈل نے ہمیں پیدا کیا. تو اب آپ کے کریٹر کو تو اس بات پہ برا لگے گا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی بائی فورس اسلام کو امپلیمنٹ کیا جائے، تو اسلام ہی سچا دین ہے، اور ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کی یہ نہیں کہتے کہ ہم جبر سے کریں گے. ہم اس دعوت اسلامی قرآن حدیث کے ذریعے لاجیکل طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. جس کو اللہ توفیق دیتا ہے اس کو نان مسلم سے مسلم کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لائق نہیں سمجھتا اس کو ڈس بلیور بنا دیتا ہے. تو ان لوگوں نے دنیا کو چن لیا اور آخرت کو انہوں نے فنا کر لیا اپنی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو چننے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پہ چلنے والا بنائے. اور میں ایک اور کوشچن ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا اس میں 4 نکاح جائز کر دیے تھے، اور جو لونڈیوں کے ساتھ ریلیشن شپ تھا وہ بھی ختم کر دیا تھا، کیونکہ اس کے بعد تو حجۃ الوداع پہ انہوں نے 4 نکاح جائز کر دیے تھے، اور لونڈیوں سے ریلیشن شپ بنانا یا کسی سے بغیر نکاح کے ریلیشن شپ بنانا منع فرما دیا تھا. کیونکہ بہت سی چیزیں حضور پاک نے حکمت کی بیس پہ کی تھی، جو اللہ نے ان کو حکم دیا اس پہ کی تھی. ان کو اپنی کوئی حرص نہیں تھی، ٹھیک ہے، کہ وہ اتنے سارے نکاح کرتے، لیکن انہوں نے دنیا کو ایک پیغام دینا تھا کہ آپ بوڑھی عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہو، آپ بچی اگر کوئی بے سہارا اس کے ساتھ کریں، لیکن جب تک وہ بالغ نہیں ہوتی اس سے رشتہ ازدواج آپ نہ بنائیں، ٹھیک ہے. تو اتنی بری باتیں میرے اندر تو ہمت نہیں کہ میں سن سکوں، ٹھیک ہے، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لیکن میں اپنے طور پہ جتنا کوشش ہو سکے گی ایک اچھا پیغام اسلام کا پہنچائیں گے ہم، تاکہ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت آئے. لیکن جو اپنے دین اسلام سے پھر جائے اس کے لیے پھر اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک کافر کو دین اسلام میں تو آنے کی اجازت ہے، لیکن جو دین اسلام سے پھر گیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو پڑھ کے پھر گیا صرف دنیا کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ ٹاپک کافی لمبا ہے، تو ابھی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، پھر اس پہ کبھی بات کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز میری باتیں پسند آئی ہوں گی. تو اگر پسند آئی ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.